اسرائیل کا ایران پر فضائی حملہ، ایرانی آرمی چیف جنرل باقری شہید، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف جنرل سلامی شہید، سینئر کمانڈر جنرل غلام علی رشید، ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر تہرانچی ڈاکٹر فردون عباسی بھی شہید، امیر حبیب اللہ سیاری ایران کے نئے آرمی چیف جنرل احمدی واحد کو پاسداران انقلاب کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ شہداء میں لیفٹننٹ جنرل قرنی، سیاج شرازی، قاسم سلیمانی سمیت دیگر شامل۔ ایران کے جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف شامل۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز پر حملے، تہران کے متعدد رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی، مغربی اور بستی علاقوں پر حملوں کی تصدیق۔ ایران نے اسرائیل کے حملوں کا منہ توڑ جواب دے دیا۔ ایران نے اسرائیل پر 100 ڈرونز داغ دیے۔ اسرائیلی وزارت دفاع نے ایران کے حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا رد عمل سامنے آ گیا۔ سید علی خامنئی نے کہا کہ صہیونی ریاست نے ہماری سرزمین کے خلاف گھناؤنا کام انجام دیا ہے۔ اسرائیل کا انجام بہت برا ہوگا۔ سائنسدانوں کے جانشین ان کو مشن کو جاری رکھیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی جوابی حملے کا حق رکھتے ہیں۔ اسرائیل کا ایران پر حملہ، ایران کا ممکنہ سخت رد عمل۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع زیر زمین ہیڈ کوارٹرز میں چلے گئے۔ اسرائیل کے تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ اسرائیلی شہریوں کو بم شیلٹرز اور بنکرز کے قریب رہنے کا مشورہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اسرائیلی شہریوں کو شیلٹرز میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ کہا یہ قیام طویل بھی ہو سکتا ہے۔ نتن یاہو کی سربراہی میں اسرائیلی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس بھی طلب۔ اسرائیل کا فلائٹ آپریشن معطل، ہزاروں اسرائیلی شہریوں کو دوسرے ممالک میں پھنس گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکی صدر کو حملے کے حوالے سے ایک ہفتے قبل ہی بتا دیا گیا تھا اور اس پر بات چیت بھی جاری تھی۔ اسرائیلی فوج کی ایران پر حملے کی تفصیلات جاری۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ ایران پر حملوں میں 200 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا، 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اگلے چند گھنٹے ہمارے لیے مشکل ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے 5 مرحلوں میں حملہ کیا، ایران کے 8 مقامات کو نشانہ بنایا۔ حملہ دارالحکومت تہران اور اس کے اطراف کی فوجی تنصیبات پر کیا گیا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی، دنیا بھر میں فلائٹ آپریشن متاثر ہونے کا خدشہ۔ خبر سا ایجنسی کے مطابق دنیا کے اہم ایئرپورٹس پر فلائٹ آپریشن متاثر، خلیجی ممالک کی اہم پروازیں منسوخی اور تاخیر کا شکار۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر لائنز نے تل ابیب، عراق، اردن، لبنان اور ایران سے آنے اور جانے والی پروازیں معطل کر دی۔ بھارت اور شام کا فلائٹ آپریشن بھی متاثر۔ ایران اسرائیل کا فلائٹ آپریشن بند ہے۔ تل ابیب میں ایران کے جوابی حملے کے پیش نظر جہاز محفوظ مقام پر منتقل۔ ایران نے حملہ کیا تو امریکہ اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اسرائیل کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ کہا ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکہ اسرائیلی حملوں میں شامل نہیں، مذاکرات کی امید اب بھی موجود ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران امریکہ کے بالواسطہ ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ ایران میڈیا کے مطابق ایران نے اتوار کے روز عمانی ثالثی میں ہونے والے جوہری مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا۔ عمان نے اسرائیلی حملوں کو لاپرواہی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان حملوں سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری کی ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ کہا اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم کا انسانی جانوں کے ضیاع پر ایرانی عوام سے اظہار یکجہتی۔ کہا کہ ایران پر حملہ غیر مستحکم خطے کو مزید عدم استحکام سے دوچار کر سکتا ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ سے جنگ روکنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سینٹ اجلاس اسحاق ڈار کا ریئیکشن، ایران پر اسرائیلی حملے کے خلاف مذمتی قرارداد منظور۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ایران پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ اسرائیل نے ہمارے برادر ملک پر حملہ کیا ہے۔ پاکستان ایرانی حکومت عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیل نے UN چارٹر کی خلاف ورزی کی ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کا فرض ہے اسرائیلی حملے کا نوٹس لے۔
یہ حملہ ایران کے خود مختاری پر بھی حملہ ہے۔ ایاز صادق نے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دیا۔ ہم اسرائیل کو ریاست نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے نا جی، وہ جنہوں نے مانا ہوا ان کے لیے عرض کر رہے ہیں، مگر ہمارے لیے پاکستان کے لیے ریاست نہیں، ہمارے لیے تو ریاست ہے ہی نہیں نا جی، ہم تو اس کو تسلیم ہمارے نہیں لیے کرتے۔ دہشت گردی ہے۔ بالکل۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد عالمی برادری میں شدید تشویش کی لہر۔ سعودی عرب نے مشرق وسطی میں امن کی بحالی اور معیشت کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کی۔ ترکیہ کا جنگ بندی پر زور، اقوام متحدہ کی تمام فریقین سے ضبط اور فوری مذاکرات کی اپیل۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی صورتحال کو خطرناک قرار دے کر فریقین سے تصادم سے گریز کی درخواست کی۔ برطانیہ کی بھی کشیدگی کم کرنے کی درخواست۔ جاپان نے شہریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے سفارتی حل پر زور دیا۔ اسرائیلی زیارت کے خلاف ایران بھر میں غم و غصہ۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روزے پر ایرانی شہری جمع، شدید احتجاج۔ اسرائیل کے خلاف سخت رد عمل کا مطالبہ۔ کم میں واقع مسجد جمکران پر انتقام کا سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران پر حملے کے پیچھے امریکہ ہے۔ جنرل سیکرٹری فلسطین فاؤنڈیشن ڈاکٹر صابر ابو مریم کی جی ٹی وی نیوز سے گفتگو کا امریکی حکومت چاہتی ہے کہ اسرائیل کو کھلی چھوٹ دی جائے، ایران اسرائیل کو بھرپور جواب دے گا۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ایران کو فلسطین کی حمایت کی وجہ سے سزا مل رہی، ایران پہلا مرحلہ ہے، اگلے مرحلے میں پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ ایران کو جو سزا مل رہی ہے وہ صرف اور صرف فلسطین کی حمایت کی وجہ سے، حماس کی سرپرستی کی وجہ سے۔ آج کا حملہ صرف ایران پر حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان پر بھی حملہ ہے، سعودی عرب پر بھی حملہ ہے، اور یہ گریٹر اسرائیل کی طرف ان کے پیش قدمی ہے جس کے راستے میں ایران بہت بڑا رکاوٹ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ رنگ، نسل، مسلک سے بالاتر ہو کر پورے عالمی دنیا کو اب ایران کا ساتھ دینا چاہیے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ لندن برنٹ آئل کی قیمت $75.65 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI تیل $6.43 اضافے سے $74.47 پر آ گیا۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں 12% اضافہ دیکھا گیا۔ صہیونی ظلم کی ایک اور شرمناک مثال، کورونا کے بعد پہلی بار مسجد اقصی کے تمام دروازے بند۔ اسرائیلی افواج نے مقدس مقام کو نمازیوں سے زبردستی خالی کرا لیا۔ عبادت گزاروں کو دھکے دے کر باہر نکالا گیا، جس پر فلسطینی حلقوں میں شدید رد عمل۔ بیت المقدس میں صورتحال انتہائی کشیدہ، عالمی برادری بدستور خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی پر مسلم دنیا میں شدید غم و غصہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے ملاقات۔ سرمایہ کاری، دو طرفہ تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم کا بھارت سے کشیدگی کم کرانے میں UAE کے تعمیری کردار پر شکریہ۔ خطے میں امن و استحکام میں اماراتی قیادت کے کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے تعلقات مزید مستحکم بنانے اور قریبی رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق۔ امریکی صدر کی مسئلہ کشمیر پر پھر ثالثی کی پیشکش۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہیں، دونوں ممالک کو اکٹھا کروں گا، کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے کہ بہت لمبی دشمنی ہو گئی، 2000 سال سے دونوں ممالک لڑ رہے ہیں، دونوں ممالک کے پاس جوہری ہتھیار ہیں، دونوں سے کہا ہے کہ جنگ کرو گے تو تجارت نہیں ہوگی۔ پاکستانی وفد تجارت پر بات چیت کے لیے آئندہ ہفتے امریکہ آ رہا ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی امن کے خواہاں ہیں۔ بلاول بھٹو نے امریکی صدر کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا، لکھا نریندر مودی کی حکومت جنگ چاہتی ہے۔ یورپین پارلیمنٹ میں اہم رہنماؤں سے ملاقات کے بعد گفتگو، کہا بھارت کی پوری کوشش ہے ٹرمپ اپنے موقف سے ہٹیں، لیکن ہم صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں کہ وہ امن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ UN جنرل اسمبلی نے غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کر لی۔ 149 ممالک نے حمایت اور 12 نے مخالفت کی، 19 ممالک نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں اسرائیل میں قیدی فوجیوں کی واپسی اور غزہ سے فوج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ کیا گیا۔ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ۔
بھارت میں تباہ ایئر انڈیا کے بوئنگ 787 کا ایک بلیک باکس مل گیا، دوسرے کی تلاش جاری۔ حادثے میں عملے کے 12 رکین سمیت 240 مسافر ہلاک ہوئے۔ خوش قسمتی سے ایک مسافر زندہ بچ گیا۔ طیارہ گرنے سے ہوسٹل تباہ ہوا۔ حادثے میں مجموعی طور پر 290 افراد ہلاک ہوئے۔ برطانوی وزیر خارجہ کا فضائی حادثے کے معائنے کے لیے ٹیم بھارت بھیجنے کا اعلان۔ سندھ کابینہ نے 3,451 ارب روپے کے بجٹ کی منظوری دے دی۔ بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ سندھ اسمبلی اجلاس سے پہر 3 بجے طلب کیا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 15 اور پینشن میں اضافے کی تجویز۔ نئی اسکیمز کے لیے 183 ارب، تعلیم کا بجٹ 32 سے بڑھا کر 38، صحت کا بجٹ 18 سے بڑھا کر 21 ارب روپے کرنے کی تجویز۔ کراچی کے بڑے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 21 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ ترقیاتی بجٹ 1018 ارب روپے تک پہنچنے کی توقع۔ ایم کیو ایم کا بجٹ سیشن میں احتجاج کا فیصلہ۔ سندھ حکومت نے بجٹ پر اعتماد میں نہیں لیا، علی خورشیدی کا شکوہ۔ خیبر پختونخوا کا سرپلس بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم 2118 ارب روپے رکھا گیا۔ صوبائی حکومت نے بجٹ بانی سے وزیر اعلیٰ اور مشیر خزانہ کی ملاقات سے مشروط کر دیا۔ گنڈا پور کہتے ہیں بانی سے مشاورت کے بغیر بجٹ پاس نہیں ہوگا۔ یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ اب کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ جہاں 6 اور 7 مئی کو بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا، وہیں اب اسرائیل نے ایران کو نشانہ بنایا ہے۔ معرکہ حق کے دوران بھارت کو اسرائیل کی مکمل حمایت حاصل رہی اور آج کا حملہ بھی اسی سوچ کا تسلسل ہے۔ اگر پاکستان نے بروقت اور سخت جواب نہ دیا ہوتا تو آج ہماری بھی یہی صورتحال ہوتی۔ یہ خطرہ اب ہمارے دروازے پر ہے، اس لیے پاکستان کو اپنے دفاع، معیشت اور داخلی استحکام پر پوری توجہ دینا ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ظاہر کیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ہے، جبکہ جھکڑ چلنے اور بارش سے گرمی کی لہر میں بھی کمی ہوگی۔ آج شام سے 16 جون تک پنجاب، کے پی، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی کر دی گئی ہے۔ لارڈز میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے درمیان ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ فائنل سنسنی خیز مرحلے میں داخل۔ آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں 8 وکٹ پر 144 رنز بنائے اور مجموعی برتری 218 رنز تک پہنچا دی۔ بولرز دوسرے دن بھی حاوی رہے۔ پیٹ کمنس نے 6 شکار کیے۔ جنوبی افریقہ 138 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ آسٹریلیا کو پہلی اننگز میں 74 رنز کی برتری ملی۔